بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پنڈورا پیپرز منظر عام پر آ گئے۔ اس سے پہلے پاناما پیپرز منظر عام پر آئے تھے تو اس میں کہیں میاں نواز شریف کا نام تو تھا نہیں، لیکن ان کے بچوں کے نام تھے، تو ان کے خلاف ایک طوفان برپا کیا گیا اور بالآخر پاناما پیپرز میں ان کے خلاف کوئی چیز ثابت نہ ہوئی اور پھر انہیں بیٹے کی فرم سے تنخواہ لینے کے جرم میں یا تنخواہ نہ لینے کے جرم میں ان کی ملازمت اختیار کرنے میں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ اب یہ بڑی محنت کے بعد یہ ایک نئی پنڈورا پیپرز آئے ہیں، یہ 700 اس میں پاکستانیوں کی آف شور کمپنیاں ہیں۔ دلچسپ خبر یہ ہے اس وقت 2 وفاقی وزراء شوکت ترین، مونس رائی کے علاوہ فیصل واڈا، شرجیل میمن اور اسحاق ڈار کے صاحبزادے علی ڈار اور خسرو بختیار کے بھائی سمیت تاجر، میڈیا مالکان اور ریٹائرڈ فوجی افسران شامل ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر تو اس کو برا نہیں بنایا جاتا کہ یہ جو آف شور کمپنی بنائی جاتی ہے یہ ٹیکس بچانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس آف شور پیپر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بیرون ملک اپنے اثاثوں کو چھپاتی ہے، پاکستان میں ٹیکس نہیں دیتی اور وہ پاکستان سے بہت سارا پیسہ باہر لے جاتے ہیں۔ لیکن یہ اب اس کی جب آیا کہ اس میں وزراء کے بھی نام ہیں تو ایک پریشر بلڈ ہوا جناب وزیر اعظم پر، تو انہوں نے اسی وقت اس کا ایک بیان جاری کیا اس پر اور کہا کہ ٹیکس چوری، منی لانڈرنگ اور کرپشن کے ذریعے بیرون ملک اثاثے بنانے والوں کی تحقیقات ہوگی۔ بڑی اچھی بات ہے، وزیر اعظم نے اس عزم کا اظہار کیا ہے، لیکن سوچنے کا یہ مقام ہے کہ اتنا طوفان برپا ہوا تھا جب نواز شریف کے صاحبزادوں کا نام آیا تھا، الٹ پلٹ کر دی گئی تھی حکومت اس وقت۔ اب آئے ہیں وزراء کے نام ہیں، اب وزراء کے نام میں پہلے تو ان کو فارغ کریں آپ اپنی حکومت سے، پھر آپ ان کے خلاف انکوائری کریں، پھر پتہ لگے گا کہ ان کی باہر پیسہ گیا ہوا جائز طریقے سے گیا نہیں۔ ہماری حکومت لاکھوں کروڑوں روپے تو شہباز شریف اور ان کے صاحبزادوں، نواز شریف اور ان کے صاحبزادوں کے خلاف تحقیقات کے لیے غیر ملکی کرائم ایجنسیوں کو پیسے دیتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے سلمان کے خلاف جو منی لانڈرنگ کی ایک تحقیقات کرائی گئی، اس میں پاکستان نے، حکومت پاکستان نے اپنا پورا زور لگایا، جو چیزیں وہ ان کے خلاف فراہم کر سکتے تھے، لیکن جب تحقیقات کا نتیجہ آیا تو ان کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اس میں بھی کیپٹن صفدر کے صاحبزادے کا ذکر آیا تو اس پہ مریم نواز نے ٹویٹ کیا اور پھر جن لوگوں نے ان کا نام لیا انہوں نے کہا کہ وہ معافی مانگیں، جب ان کا نام نہیں ہے تو ان کا نام کیوں لیا گیا۔ کچھ ٹیلی ویژن نے اس کی تردید کر دی، لیکن تردید انہوں نے کہا کافی نہیں ہے، اسی طرح ان کو معافی مانگنی پڑے گی، ہم سے معافی مانگنی پڑے گی کہ ایک شخص کا نام ہی نہیں ہے اور اس کا نام بھی ٹیلی ویژن، سرکاری ٹیلی ویژن سے بھی ہوا اور کچھ اور جگہ سے بھی ہوا، جان بوجھ کر دانستہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ 90 ممالک کے 330 طاقتور شخصیات ہیں جن کے بیرون ملک اثاثے ہیں، ان میں اردن، قطر، امارات، یوکرین،
کینیا، ایکواڈور، چیک ریپبلک کے حکمران بھی شامل ہیں۔ بہرحال پاکستان سے جو پیسہ اگر لیگل طریقے سے گیا ہے تو ان کی کو باز پرس نہیں ہوگی، لیکن اگر لوگوں نے یہاں سے منی لانڈرنگ کی ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو اب شوکت ترین صاحب کو اپنے آپ کو مثال بنانی چاہیے، اپنے بارے میں تحقیقات کرنے کے لیے انہیں خود قربانی کا بکرا بننا چاہیے، سامنے آنا چاہیے کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ بہرحال عجیب و غریب ایک بات بھی آئی کہ آف شور کمپنیوں کے زیر استعمال ایڈریس اور وزیر اعظم کے پتہ میں مماثلت پائی گئی ہے۔ لاہور کے زمان پارک میں مکان نمبر 2 کے حقیقی مالک علیحدہ علیحدہ ہیں۔ یہ بات اس کی وضاحت کی پھر معاملے خصوصی نے۔ بہرحال پنڈورا پیپرز لندن میں جائیداد خریدنے والے میں پاکستان کے لوگ 5ویں نمبر پر ہیں۔ اس بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ایک طوفان تو برپا ہوگا، لیکن بہتر یہی ہے کہ حکومت کو ایک کمیشن قائم کر دینا چاہیے، ان لوگوں پر کمیشن قائم کر دینا چاہیے جو کہیں اور سے ہدایات نہ لیتے ہوں، جو اپنے طور پر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پتہ لگ جائے گا کہ واقعتاً ان لوگوں نے کوئی تحقیقات کرنے کے بعد سامنے آ جائے گا ان لوگوں نے کوئی جرم کیا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر پاناما پیپرز میں نواز شریف کو مثالی سزا دینے کا پروگرام بنایا گیا تھا تو آج یہ جو پنڈورا پیپرز آئے ہیں اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کا پیسہ باہر منتقل کیا غیر قانونی طریقے سے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ پنڈورا پیپرز میں جو نام آئے ہیں یہ آف شور کمپنیوں میں کاروبار کرنے کوئی جرم نہیں ہے، لوگ اس کو مانتے ہیں کہ یہ ساری دنیا میں اس طرح کی پریکٹس ہے کہ ٹیکس بچانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن اگر وہ پاکستان سے کیسا گیا ہوا ہے، پاکستان کی دولت ہے اور پاکستان کے جو یہاں پر جو پیسہ تھا اس کو غیر قانونی طور پر باہر منتقل کیا گیا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو بڑے تامل کے ساتھ ایک ایسا غیر جانبدار کمیشن قائم کر دینا چاہیے تاکہ یہ پنڈورا پیپرز کے میں آنے والے ناموں کے بارے میں پوزیشن کلیئر ہو جائے۔ دیکھیں علیم خان کا بھی اس میں ذکر موجود ہے، اس میں اور بھی کچھ لوگوں کا ذکر موجود ہے، شرجیل کا ذکر ہے، میمن کا ذکر ہے، یہ سارے لوگ ہیں، یہ سارے پیش ہو جائیں، یہ سارے کمیشن کے سامنے پیش ہو جائیں اور اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کا جواب دیں، تو میرا خیال یہ کہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ بصورت دیگر اگر عمران خان پنڈورا پیپرز میں آئے لوگوں کے بارے میں تحقیقات نہیں کرا سکتے تو پھر وہ اپنی ناکامی کا اعتراف کریں اور جائیں گھر۔ شکریہ۔